میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم کی قدردانی میں امت کو علوم کی رہنمائی میں، علم دین کی رہنمائی میں قیادت سونپی ہے۔ یاد رکھیں پورے صحابہ میں سب سے بڑے عالم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پورے انبیاء میں سب سے بڑے علوم کے ماہر آپ کے اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب مصلی امامت کی باری آئی تو اللہ نے بھی انبیاء کی امامت کی سربراہی حضور علیہ السلام کو دی علم کی بنیاد پہ، اور رسول اللہ نے اس امت کی قیادت کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی بڑے عالم ہونے کی بنیاد پہ۔ یعنی علوم کی اتنی بڑی چیز ہے۔ اور پھر یاد رکھیں علوم کی بنیاد پہ دنیا میں کام چلتے ہیں، اور علم دین کی بنیاد پہ جو لوگ محنتیں کرتے ہیں ان کی محنتیں کتنی ہوتی ہیں؟ آسمان سے کوئی چیز اتار کے لانا مشکل، بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے۔ عالم آسمانی چیزیں تمہیں زمینی تک پہنچا کر تمہاری رسائی اور دسترس میں کر دیتا ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر سورۃ الجمعہ باب وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان الایمان بالثریا لتناولہ رجال من ہؤلاء، کہ لوگوں آج عربی بیٹھے ہو، اجمیوں میں ایک شخص آئے گا وہ علم دین کو ثریا ستاروں سے اتار کر زمین پہ لائے گا۔ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی ذات اقدس ہے۔ میری بات کا مطلب علوم میں کوئی مشکل اتنی ہے کہ آسمانوں سے چیز اتار کر تمہیں دی جا رہی ہے۔ آج آپ کہیں جائیے، کسی بلند پہاڑ کی چوٹیوں پہ جا کر آپ کسی چیز کو خریدیے، جو قیمت زمین پر نیچے میدان میں اس کی ہوگی اس سے ڈبل قیمت آپ سے مارکیٹ والے وصول کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہم اتنی بلندیوں پر یہ چیزیں لے کر آئے ہیں، دگنی تگنی چگنی قیمت ہم اس کی لیں گے۔ کیوں؟ ان کی محنت کا دخل، ان کی محنت کا اثر وہاں موجود ہے۔ تو میرے دوستو، عالم دین بھی علوم کی بنیاد پہ جو مسئلے آپ کو بتاتا ہے، جو آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے، جو آپ کی مشکلات کو حل کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کی کتنی محنت ہوتی ہے۔ دن رات میں اس کا آرام خراب ہوتا ہے، راتوں کا جاگنا ہوتا ہے، بیماری کا اور تکلیف کا، اور رات کے معاملات کو برابر کر کے اس کی محنتیں ہوتی ہیں، وہ چھپی ہوتی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ ایسے وہ نہیں بتا رہا ہوتا، اس کے پیچھے ایک محنتیں چلتی ہیں۔ ہاں سونا آگ میں جل کر کندن بن جاتا ہے۔ سونا اس سونے کو کہتے ہیں جس میں کوئی اور چھوٹی ملاوٹ ڈالے تاکہ وہ زیورات بن سکے، ورنہ زیور بغیر کسی چھوٹی ملاوٹ کے بن نہیں سکتا۔ اس میں کوئی نہ کوئی چیز ڈالتے ہیں تاکہ وہ سونا جو ایک ڈلی کی شکل میں ہے وہ زیور کی شکل میں بنے۔ اور اگر اوریجنل سونا چاہیے اسے کندن کہتے ہیں، آگ میں ڈالو اس کی ملاوٹ ختم ہو جائے گی، سونا نکل آئے گا۔ تو عالم دین آپ کو جو کندن بنا کے مسئلہ سمجھا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی علوم کی بھٹی موجود ہوتی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، علماء کرام نے محنتیں کر کے جو چیز ہم تک پہنچائی ہے اس کے پیچھے دنیا نہیں ہے، اس کے پیچھے ان کی دین کی خواہشات ہیں اور آخرت کی فکر۔